اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 ربیع الثانی اسلامی تاریخ، مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم اور ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی مغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ روزانہ مقام ابتا پر آ کر روتی رہتیں۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کی قدرت، نیند کا آنا۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر و غریب، عالم و جاہل، بادشاہ اور فقیر ہر ایک کو یکساں عطا فرما رکھی ہے اور اس کے لیے رات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ ابن ماجہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ خلاصہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ مستدرک کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں، لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ ترمذی کی روایت ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔